علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کے ساتھ آج ترکی اور روس کے وزرائے خارجہ نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ قطر، ترکی اور روس کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر مفاہمت ہوئی ہے۔ وزارت صحت نے سب لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اینٹی کورونا وائرس ویکسین لے لیں، جبکہ اس وائرس کی نئی نسلیں بھی اب منظر عام پر آ چکی ہیں۔ الخرطوم نے النہضہ ڈیم کے بارے میں ایتھیوپیا کے کسی بھی یک طرفہ اقدام پر متنبہ کیا ہے، اور واشنگٹن نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی سمجھوتے سے متعلقہ بحران کے بارے میں دو ٹوک اور فیصلہ کن ڈپلومیسی اپنائے گا۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح دیوان امیری کی مجلس شیخ عبداللہ بن جاسم میں برادر ملک جمہوریہ ترکی کے وزیر خارجہ جناب مولود چاوش اوغلو اور دوست ملک وفاقی جمہوریہ روس کے وزیر خارجہ جناب سرگی لیوروو نے ملاقات کی ہے۔ آج کی ان دونوں ملاقاتوں میں دو طرفہ اسٹریٹجک باہمی تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ ان ملاقاتوں میں علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں کے تازہ ترین حالات و واقعات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ ترکی اور روس کے ساتھ قطر کے تعلقات کو فروغ دینے کے ضمن میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے وزیر خارجہ جناب مولود چاوش اوغلو اور وفاقی جمہوریہ روس کے وزیر خارجہ جناب سرگی لیوروو کے ساتھ ہونے والی اپنی الگ الگ ملاقاتوں میں باہمی تعلقات و تعاون، علاقے کے تازہ ترین حالات اور مشترکہ دلچسپی کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ دریں اثنا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور ترکی اور روس کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی آج خطاب کیا۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس اخباری کانفرنس میں بتایا ہے کہ تینوں وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی مشاورتوں میں علاقائی مسائل زیر بحث آئے ہیں، جن میں العلا کانفرنس کا سمجھوتا اور لیبیا کی موجودہ صورتحال بھی شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ شامی بحران کے سیاسی حل کی تلاش اور اس بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ افغان امن مذاکرات کے بارے میں انہوں نے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کی اہمیت اور اس سلسلے میں روس کی جانب سے دی جانے والی مدد و حمایت پر زور دیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو کے نام صومالیہ کے ایک سابق صدر علی مہدی محمد کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے جمہوریہ کوٹ ڈیووار کے صدر الحسن بطارہ کے نام وہاں کے سابق وزیر اعظم اور وزیر دفاع حامد باکایوکو کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ پھر ایک تیسرے برقی پیغام میں صاحب سمو امیر نے استوائی جمہوریہ گنی کے صدر ٹیوڈورو اوبیانگ نگویما مباسوگو سے وہاں کے شہر باٹا میں فوجی چھاونیوں کے قریب کیے جانے والے دھماکوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ صومالیہ اور جمہوریہ کوٹ ڈیووار پھر جمہوریہ گنی کے صدور کے نام
تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کوٹ دیوار کے صدر، صومالیہ کے وزیر اعظم جناب محمد حسن روبلی اور استوائی جمہوریہ گینی کے وزیر اعظم جناب فرانسسکو باسکوائل اوباما اسو کے نام تعزیت کے برقی پیغام روانہ کیے ہیں۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے جمہوریہ سربیا کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جناب ایفٹسا ڈاچچ کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دونوں دوست ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ ملک میں جمہوریہ سربیا کے سفیر جناب جاسمنکو بزدراک نے آج مجلس شورا کے اسپیکر کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ اسی طرح مجلس شورا کے اسپیکر سے آج ملک میں جمہوریہ یونان کی سفیر محترمہ ہیلینی میخالو پولو اور فلسطین کے سفیر جناب منیر عبداللہ غنام نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ آج کی ان دونوں ملاقاتوں میں مختلف شعبوں، خاص طور پر پارلیمانی شعبے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں آج کورونا وائرس کے مزید 468 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور اس بیماری کے شکار مزید 323 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اب تک شفا پانے والوں کی کل تعداد 158,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ اس اثنا میں اس وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے قومی پروگرام کی مہم مسلسل جاری ہے اور وزارت صحت اس بیماری سے زیادہ متاثر ہونے والے ممکنہ افراد سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ جلد از جلد اس موذی وائرس کے خلاف ویکسینیشن کرا لیں، خاص طور پر کہ اب تو اس وائرس کی نئی نسلیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ واضح رہے کہ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے آج ہی کے دن، آج سے 1 سال قبل باضابطہ طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ کورونا وائرس ایک عالمی وبائی بیماری ہے، اور اس اعلان پر سبھی کو ایک دھچکا سا لگا تھا، خاص طور پر اس لیے کہ اس وائرس کی نئی نسلیں بھی اس وقت نمودار ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور اس اعلان کے 1 سال بعد امید بحال ہونے لگی ہے، کیونکہ اس وائرس کے خلاف 1 سے زیادہ ویکسین تیار کر لی گئی ہیں۔ اب اس وقت دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو سخت پابندیوں کی فضا میں جی رہے ہیں، اور معمول کی زندگی کی طرف واپس آنے کے لیے ان کے سامنے کوئی بھی واضح راستہ موجود نہیں ہے، الا یہ کہ ویکسین کی آمد نے کچھ امید بندھائی ہے۔ WHO کا اعلان ایک حقیقت کا اعتراف ہے کہ یہ وبا دنیا بھر میں پھیلتی جا رہی ہے، اس لیے سب کو کندھے سے کندھا ملا کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لیکن آج کی دنیا انتشار کی شکار ہے، اور سب لوگ کہیں مکمل اور کہیں جزوی طور پر تنہائی کے شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب اس وقت 10 ملکوں میں ویکسینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کی تکمیل میں ایک لمبا عرصہ لگے گا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا ہے کہ ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ اس وبا کو بالآخر شکست دے دی جائے گی۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ لیبیا کی نئی حکومت کی مکمل تائید و حمایت کرتا ہے۔ قطر نے اس امید کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ حکومت لیبیا کے ایک جامع سیاسی حل کی جانب اٹھنے والا ایک قدم ثابت ہوگی، تاکہ برادر لیبیائی عوام کی یہ امنگیں پوری ہو سکیں کہ وہ بھی ترقی، استحکام اور خوشحالی کی نعمتوں کو پا سکیں۔ قطر ہمیشہ ہی جامع بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے کسی سیاسی حل تک پہنچنے کی تائید اور حمایت کرتا ہے، تاکہ لیبیا کی آزادی و خود مختاری کا احترام کیا جائے، اس کی سرزمین کی وحدت کا تحفظ ہو سکے اور اس کا امن اور استحکام بحال ہو سکے۔ اس لیے اس نے عبدالحمید الدبیبہ کی قیادت میں وہاں کی نئی قومی حکومت کا خیر مقدم کیا ہے، جسے اب لیبیائی پارلیمنٹ اعتماد کا ووٹ دے چکی ہے،
اور قطر کی طرح دنیا کے کئی دوسرے ممالک بھی بڑے پیمانے پر اس نئی لیبیائی حکومت کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ النہدہ ڈیم کا بحران جاری ہے اور سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے قاہرہ میں اپنے مصری ہم منصب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں ایتھیوپیا کی جانب سے اس ڈیم کو بھرنے کے دوسرے مرحلے کے بارے میں کسی بھی یک طرفہ کارروائی پر متنبہ کیا ہے۔ اور ایک قابل توجہ ڈیولپمنٹ میں ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ سن 2015 میں مغرب کے ساتھ طے پانے والے ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی کے لیے یہ وقت بہت مناسب ہے۔ امریکہ نے اپنے وزیر خارجہ کی زبانی یہ کہا ہے کہ صدر بائیڈن کی انتظامیہ ایران کے ساتھ ایٹمی بحران کو حل کرنے کے لیے فیصلہ کن اور دو ٹوک سفارتکاری کا اسلوب اپنائے گی۔ واشنگٹن ایک طاقتور اور لمبی مدت کا سمجھوتا چاہتا ہے، جبکہ تہران اس سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ پہلا قدم اٹھاتے ہوئے اس سمجھوتے میں واپس آ جائے۔ اسی لیے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ یہ وقت سب ملکوں کی اس سمجھوتے کے نفاذ کی طرف واپس آنے کے لیے بہت موزوں ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔